اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مجموعہ نہج البلاغہ اور نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 254 نمبر فرمان۔ وقال علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم کن وصیہ نفس کا فی مالک، اے فرزند آدم اپنے مال میں اپنا وصی خود بن جا، وَعْمَلْ فِيهِ مَا تُوسِرُ أَن يَعْمَلَ فِيهِ مِن بَعْدِكَ، اور اپنے مال کے ساتھ وہی کر جو تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے وارث تیرے مال کے ساتھ تیرے بعد میں کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا کچھ حصہ امور خیر میں صرف کیا جائے تو اسے موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیتے جی جہاں صرف کرنا چاہتا ہے صرف کر جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث اس کی وصیت پر عمل نہ کریں یا اسے وصیت کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور سامعین کرام، مومنین کرام، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ مدینے میں ایک مسلمان مومن کا انتقال ہوا اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد یہ 2 گودام کھجوروں کے بھرے ہوئے سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستہائے مبارک سے تقسیم کروائے جائیں۔ تو وصیت کے مطابق سرکار دو عالم تشریف لائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ تمام کھجوریں جو تھیں وہ غرباء اور مساکین اور فقراء میں تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد گوداموں میں جھاڑو دیا جا رہا تھا تو ایک آدھی کھائی ہوئی کھجور جو کسی نے کھا کر آدھی پھینک دی تھی، کائنات کے رسول کی نظر پڑی، سرکار نے وہ آدھی کھجور اٹھائی، سب کے سامنے کی اور کہا، افسوس اگر یہ مرنے والا خلوص نیت کے ساتھ یہ آدھی کھجور اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے جاتا تو یہ 2 گوداموں کے مقابلے میں یہ کھجور بھاری تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی وہی ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ ہماری وصیتوں پر اللہ جانے کسی نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا ہمیں وصیت کا موقع بھی ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔